السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں طبع کامران اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول در آئینہ عشق کو تحریر کیا ہے عروش خان نے، اور میں اس کی 31 ایپیسوڈ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں. لیکن جناب، ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں. تو چلیں اب اسٹارٹ کرتی ہوں. ناول در آئینہ عشق ایپیسوڈ 31. آج صبح کا سورج اپنے ساتھ نیا دن اور نئے واقعات لے کر طلوع ہوا تھا. ایک اونچی بلڈنگ کے 3rd فلور پر بنے اپنے آفس کے کیبن کی کرسی پر جھولتا وہ اپنا مطلوبہ نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر جواب وہی ہمیشہ والا ہی آیا تھا. خراب موڈ کے ساتھ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کا سیکرٹری دروازہ بجاتا اندر داخل ہوا تھا. سر، میٹنگ کا وقت ہو چکا ہے. آنے والے نے ڈرتے ڈرتے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تھا، کیونکہ اندر بیٹھا شخص اس وقت بھی نگاہوں کی بمباری سے ہی مقابل کو چھلنی کیے دے رہا تھا. ایک غصہ اپنے کام میں رکاوٹ کا تھا تو دوسرا اس ہستی تک رسائی حاصل نہیں ہو پا رہی تھی جس تک وہ پہنچنا چاہ رہا تھا. میٹنگ کی تیاری مکمل کرواؤ، میں کچھ دیر تک پہنچتا ہوں، کہہ کر وہ واپس پھر سے وہی نمبر ڈائل کرنے لگا اور ایک بار پھر ناکام ہوتا فون میز پر پٹک گیا. اس کے جارحانہ رد عمل پر اس کا سیکرٹری فوراً دروازے سے نکلتا چلا گیا. وہاں رکنا اپنی ہی شامت بلانے کے مترادف تھا. اذان کے لوٹ آنے کی خبر پورے سرکل میں گردش کرنے لگی تھی. لوگوں کے سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں تھے، مگر زہیب نے یہ کہہ کر سب کا منہ بند کر دیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ کوما میں چلا گیا تھا اور اب جب وہ کوما سے باہر آیا ہے تو اپنے گھر لوٹ آیا ہے. اور اذان نے بھی اسی کہانی کی تصدیق کر کے سب کے سوالوں کو شانت کر دیا تھا. مگر معراج لاشاری جانتے تھے کہ یہ کہانی بس باقی لوگوں کو سنانے کے لیے گڑھی گئی ہے اور اصل کہانی اب بھی سامنے نہیں آئی، جسے کہنے سے اذان کترا رہا تھا. معراج لاشاری اور نوین بیگم صبح سے ہی نکاح کی پلاننگ کر رہے تھے. اذان صبح سے پھر کہیں غائب تھا، جبکہ علینا نے نبیہ کو گھر بلوا رکھا تھا اور اس کے آنے کے انتظار میں تھی. زہیب اپنا کوٹ بازو پر ڈالے نہایت ہی خراب موڈ کے ساتھ اندر آیا تھا. فون پر انگلیاں چلاتا وہ مسلسل منہ میں کچھ بڑبڑاتا اندر داخل ہوا تھا. کیا ہوا بیٹا؟ موڈ کیوں خراب ہے؟ زہیب کو اندر آتا دیکھ کر معراج لاشاری نے دور سے آواز لگا کر پوچھا. نہیں، کچھ نہیں بابا. زہیب پل میں سنبھلتا فون جیب میں ڈال کر ماں اور باپ کی جانب آیا. جب نوین بیگم نے اس کے خوبصورت چہرے کے بگڑتے زاویوں کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں استفسار کیا، جس کے جواب میں اس نے سر ہلاتے سب ٹھیک ہونے کی یقین دہانی کروائی تھی. آفس میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ معراج لاشاری نے زہیب کو جانچتی نظروں سے دیکھ کر پوچھا. جی سب ٹھیک ہے، میٹنگ بھی اچھی گئی ہے اور نتائج بھی انشاءاللہ ہماری مرضی کے ہی آئیں گے. زہیب نے مستحکم لہجے میں کہا تو معراج لاشاری مسکرا دیے. انہیں اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا. تمہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے دیکھ کر بہت اچھا لگا. معراج لاشاری نے اپنی اولاد کو دیکھتے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا. میں نہیں کہتی تھی معراج کہ میرا زہیب ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، وقت آنے پہ یہ سب سنبھال لے گا. نوین بیگم نے محبت پاش نظروں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا. وہ تو زہیب کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھنا چاہتی تھیں، اپنے باپ کی ذمہ داریاں بانٹتے. بالکل. معراج لاشاری آسودگی سے مسکرا دیے. میں چینج کر کے آتا ہوں. زہیب نے اپنے لباس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا. ادھیرا نہال کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کر کے بھی ابھی لوٹی تھی. اذان کے جانے سے ان دونوں پر کافی بوجھ بڑھ گیا تھا. اب بھی وہ بیک ٹو بیک کہیں میٹنگز نپٹا کر لوٹی تھی. ہیلو میم. عائشہ اس کے لیے کافی لیتی اندر آئی. تھینک یو عائشہ، اس کی شدید طلب تھی. ادھیرا نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر عائشہ سے کہا. میم، وہ کچھ دنوں سے آپ کے لیے کال آ رہی ہے، آج بھی صبح سے 2 بار کال آ چکی ہے. عائشہ کی بات پر ادھیرا نے کافی کا گھونٹ لیتے اس کی جانب دیکھا. کس کی؟ ادھیرا نے سوال کیا. نام تو نہیں بتایا، بس آپ کا کانٹیکٹ نمبر مانگ رہا تھا. عائشہ نے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا تو ادھیرا کے ذہن میں چھن سے وہ شخص آیا تھا جسے وہ کراچی میں ملی تھی. نہیں، وہ کیسے؟ بس ایک بار ملنے پر کوئی نمبر تھوڑی نہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. اس نے خود کو باور کروایا تھا. اب اس کا فون آیا تو میری بات کروا دینا، اس سے اچھے سے سارے سوالوں کے جواب دے دوں گی. ادھیرا نے سر جھٹک کر کہا تو عائشہ اوکے میم کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ادھیرا کا دھیان ایک بار پھر اسی شخص کی جانب مڑ گیا تھا.
عجیب ہے یہ شخص بھی۔ علینا کی بات سن کر نبیہ نے تبصرہ کیا۔ وہ جو علینا کے بلاوے پر لاشادی ہاؤس آئی تھی اس وقت ٹیرس پر علینا کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ البتہ معراج انکل نے اچانک سے نکاح کی بات کر دی۔ یہ چیز حیران کن ہے۔ مطلب یوں سڈنلی؟ نبیہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو، اور اذان کو لگتا ہے کہ یہ بات بابا میرے کہنے پر کر رہے ہیں۔ علینا نے کولڈ ڈرنک ڈالتے ہوئے تبصرہ کیا۔ معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے، خیر ابھی ہے کہاں؟ نبیہ نے کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامتے ہوئے استفسار کیا تو علینا فقط کندھے اچکا گئی۔ ویسے مجھے لگا تھا نکاح کی بات پر تم خوش ہوگی، نبیہ نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ کوئی اور حالات ہوتے تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، مگر یہاں جب سامنے والا آپ کے احساسات کو ڈرامہ اور نکاح کو ایک جال کہہ رہا ہو تو چاہ کر بھی خوشی کا احساس نہیں ہوتا۔ علینا نے اٹھ کر ریلنگ کے قریب آتے ہوئے کہا۔ میں بات کروں گی اذان سے، نبیہ نے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو علینا نے کچھ دیر خاموشی سے نبیہ کو دیکھا۔ وہ اذان کے لیے کیا محسوس کیا کرتی تھی علینا اچھے سے جانتی تھی، اور اب اس کا ہر بات پر علینا کا ساتھ دینا بعض اوقات علینا کو عجیب لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نبیہ کے خلوص پر شک کر رہی تھی، بس اسے بعض اوقات عجیب لگتا تھا یہ خیال کہ نبیہ کے دل میں اذان کے لیے جو کچھ تھا اسے وہ علینا کی دوستی کی وجہ سے دبا رہی ہے، علینا کو بے چین کیے دیتا تھا۔ وہ اذان کو لے کر اس حد تک پوزیسو ہو رہی تھی کہ کسی اور کے دل میں اذان کی محبت ہونا بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ جب تک اذان کو وہ لوگ مرا ہوا سمجھ رہے تھے ٹھیک تھا، مگر اب اذان لاشاری زندہ ہے تو کیا نبیہ اسے لے کر پہلے کی طرح سوچتی ہوگی، یا علینا کی دوستی میں اپنا پیار قربان اور اپنے دل پر جبر کر رہی ہوگی؟ کہاں کھو گئی؟ نبیہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ نبیہ کیا تم آج بھی اذان سے؟ علینا کا سوال ادھورا ہی رہا تھا جب نبیہ نے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ علینا فقط لب کچلتی استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ اس بات کا جواب میں تمہیں بہت بار دے چکی ہوں علینا، میری پسندیدگی یا محبت تمہارے عشق کے آگے دم توڑ چکی ہے۔ اس کے جانے کے بعد کچھ وقت رو دھو کر میں نے زندگی میں موو آن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور مجھے کیسا لائف پارٹنر اور کیسی لائف چاہیے یہ گول بھی سیٹ کر لیا تھا۔ یہ تم تھیں علینا جو وہیں کہیں اٹک گئی تھیں، کیونکہ تمہارا عشق سچا تھا، بس تمہیں اس کا ادراک دیر سے ہوا، نبیہ نے مستحکم لہجے میں کہتے ہوئے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ جسے تم سچا عشق کہتی ہو اسے وہ بہت آرام سے ناٹک کہہ دیتا ہے، میرے احساسات کو، میرے بدلاؤ کو وہ ایک چال کا نام دیتا ہے، علینا نے شکوہ کناں انداز میں کہا۔ میں بات کرتی ہوں نا، نبیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا تم بیٹھو، میں دیکھوں سریا چائے کیوں نہیں لائی ابھی تک۔ علینا نبیہ کے لیے چائے کا انتظام کروانے نیچے کی جانب چلی آئی۔ جب نبیہ یوں ہی بیٹھی کچھ سوچتی رہی، علینا کی باتوں کی بات گشت اس کے کانوں میں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ آیا وہاں اذان لاشادی کے لیے کوئی جذبہ ہے یا نہیں، اور خود سے پوچھے جانے والے اس سوال کا جواب اس کی آنکھوں میں عجیب تاثر پیدا کر گیا۔ آنکھوں میں وہ تاثر لیے وہ اذان کے منتظر تھی تاکہ اس سے بات کر سکے، مگر یہ انتظار طویل تر ہوتا چلا گیا۔ وہ کمال خان کے کہنے پر خان انٹرپرائزز کی ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے جس وقت لوٹا اس وقت سب ڈنر کے لیے کھانے کی میز پر جمع تھے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اذان کو فارمل حلیہ میں دیکھ کر معراج لاشاری نے استفسار کیا۔ جی وہ ایک میٹنگ تھی، اذان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے سادگی سے جواب دیا۔ خان انٹرپرائزز، کافی اہمیت ہے تمہاری اس کمپنی میں، علینا نے بتایا ہے مجھے۔ معراج لاشاری نے تبصرہ کیا تو اذان نے ایک چڑھتی نگاہ علینا پر ڈالی تھی۔ جی، یک لفظی جواب آیا تھا۔ اذان بیٹا، گو گیٹ چینج، پھر ہم کھانا شروع کرتے ہیں، نوین بیگم نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ جی ڈنر تو میں کر آیا ہوں، اذان نے عام سے انداز میں انہیں آگاہ کیا۔ اوکے، پر کافی تو ساتھ پی سکتے ہیں، جاؤ فریش ہو جاؤ، تب تک ہم لوگ ڈنر سے فارغ ہو جائیں گے۔ زہیب نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا تو وہ سر ہلاتا سیڑھیاں تیزی سے پھیلانگتا اوپر چلا گیا۔ فریش ہو کر بال خشک کرتا وہ کمرے میں آیا تو گلے میں لٹکا تولیہ صوفے پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جہاں 3 جانب دیوار گیر وارڈروب تھی جن پر بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے تھے۔ غیر ارادی طور پر اذان کی نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی تھی، جہاں اس کے سینے اور کمر پر بنے نشان ایک بار پھر اس کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ وہ عام طور پر آئینے سے کتراتا تھا، وہ جتنا ان نشانات سے جان چھڑوانا چاہتا تھا ان پر نظر پڑتے ہی اس کے اندر اتنی ہی تلخی گھل جاتی تھی۔ وہ مناظر ہر بار کی طرح اس کی آنکھوں میں چبھنے لگتے تھے۔ کسی کے تلخ الفاظ اور قہقہے
اس رات جھیلی گئی اذیت ایک بار پھر تازہ ہو رہی تھی۔ دستک کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے فرار حاصل کردہ شرٹ پکڑ کر باہر آیا تھا۔ یس، شرٹ پہننے کے بعد اس نے آنے والے کو دروازہ کھولنے کی اجازت فراہم کی۔ اذان بیٹا، نیچے صاحب جی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم نے اندر آتے اسے پیغام پہنچایا اور واپس پلٹ گیا۔ کچھ دیر آئینے میں خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد اذان بھی اپنا فون اٹھاتا نیچے کی جانب چلا گیا تھا۔ رات گئے پھر اپنے کمرے میں بیڈ پر چت لیٹا وہ چھت کو گھورتا ایک بار پھر ماضی میں کھو گیا تھا۔ جو اس کے ساتھ ہوا اور جن حالات سے گزر کر وہ زندگی کی جانب لوٹا تھا، وہ سب ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ کہاں بھاگ رہے ہو اذان سراج لاشاری؟ علینا کے ساتھ تو اس ویرانے میں رنگ رلیاں منا لی، کچھ وقت ہمیں بھی دے دو۔ کسی کے اکساتے الفاظ کی بازگشت پھر سے ہوئی تھی۔ اتنا غصہ؟ جائز ہے، جانتا ہوں وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتی، تم ہی اس کے پیچھے پاگل ہو۔ زو معنی لہجہ اور لہجے کی کاٹ، وہ گہرا سانس لے کر ضبط کر گیا تھا۔ اسے اگنور کر کے وہ وہاں سے جانے لگا جب اس کی مضبوط گرفت اذان کو اپنے کندھے پر محسوس ہوئی۔ ابھی کہاں چل دیے ڈیڈیز بوائے؟ پیچھے کھڑے شخص نے استہزائی انداز میں کہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اذان نے پلٹ کر ایک دہکتی نگاہ اس پر ڈالی۔ پرابلم یہ ہے کہ میرا کام مکمل ہوئے بنا میں یہاں سے نہ خود جاؤں گا نہ تمہیں جانے دوں گا۔ اس شخص کے اکساتے انداز اذان لاشاری جیسے ٹھنڈے دماغ والے انسان کو بھی غصہ دلا رہے تھے۔ کیسا کام؟ اذان نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی کام جس کو علینا نے ادا کیا تھا اور باقی کا کرنے کا ذمہ اس نے مجھے لگایا ہے۔ اذان کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ ویسے برا لگ رہا ہے؟ لگنا بھی چاہیے اذان، کیونکہ یہ سب تمہارے لیے نہیں ہے، نہ ہی لاشاریس اور نہ ہی علینا۔ چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ سجائے الفاظ چبا چبا کر کہتا وہ اذان کو بے انتہا برا لگا تھا۔ That is not your problem. Now back off. اذان نے درست لہجے میں کہتے وہاں سے چلے جانا چاہا۔ علینا is my problem because she is mine. ایک بار پھر اذان کے راستے میں حائل ہوتے اس نے جس انداز میں علینا پر حق جتایا تھا وہ اذان کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ اگلے ہی پل اذان کا ہاتھ اٹھا مقابل کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ کاش اس وقت ایک تھپڑ نہیں میں تمہیں شوٹ کر دیتا، نہ میں وہ سب جان پاتا اور نہ ہی اتنی اذیت سہتا۔ چھت پر نظر ٹکائے وہ خیال میں ہی اس شخص سے مخاطب ہوا۔ آنکھوں میں بلا کی سختی لیے وہ پھر سے ان لمحوں میں قید ہوتا۔ اس سے قبل ہی اس کے فون پر عارض کی کال آنے لگی۔ حال احوال کے بعد ایک بار پھر عارض کی باتیں صحیح معنوں میں اسے سب فراموش کروا گئی تھیں۔ رات گئے اپنے بیڈ پر بے آرامی سے کروٹیں بدلتے وہ بے چین سی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنے والے واقعات اور اذان کا رویہ دونوں ہی پریشان کن تھے۔ رات کی خاموشی کو فون کی رنگ ٹون نے چیرا تھا۔ علینا کو پہلا گمان نبیہ کا گزرا جسے وہ کال کرنے کا میسج کر کے لیٹی تھی۔ ہیلو، بنا اسکرین دیکھے آنکھیں موندے اس نے فون ریسیو کر کے کان سے لگایا تو دوسری جانب سے آتی آواز اس کو حیران کر گئی۔ ہیلو علینا۔ حشام کی بھاری مردانہ آواز ریسیور سے ابھری تو علینا نے بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا۔ ہائے، لب تر کر کے علینا نے ہاتھ بالوں میں چلاتے ہوئے بیزار سے لہجے میں کہا تھا۔ کہاں غائب ہو ڈیوڈ؟ کتنے دن سے کال کر رہا تھا میں تمہیں۔ حشام نے جھنجھلا کر کہا۔ حشام، کافی دن پہلے تم نے کال کی تھی جو میں مصروفیت کے باعث اٹھا نہیں سکی۔ علینا کو حشام کا لہجہ کچھ پسند نہیں آیا تھا، اس لیے قدرے سخت لہجے میں کہنے لگی۔ اور وہ مصروفیت اذان لاشاری ہے؟ حشام کا لہجہ کافی تلخ تھا جس پر علینا نے مشکل سے ضبط کیا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ علینا نے درست لہجے میں سوال کیا۔ وہ لوٹ کیسے سکتا ہے؟ وہ تو، حشام بے یقینی سے کہتا، بات بھی مکمل نہ کر پایا تھا جب سے اسے اذان لاشاری کے بارے میں پتہ چلا تھا اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ لوٹ آیا ہے اور ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، علینا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ریلی؟ حشام کا لہجہ مضحکہ خیز تھا جس نے ایک بار پھر علینا کو غصہ دلایا تھا۔ یس ریلی، کاٹ دار لہجے میں جواب آیا تھا۔ علینا، لیٹس میٹ، بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں مل کر کرنی ہوں گی۔ پچھلے 2.5 سال سے تم مجھے جتنا اگنور کر سکتی تھی تم نے کیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہارا گلٹ، مگر اب ہمیں ملنا ہوگا۔ اذان لاشاری کے لوٹ آنے کا مطلب جانتی ہو؟ ہم سب کو ملنا ہوگا۔ حشام نے بالآخر وہ بات کی جس کے لیے اس نے کال کی تھی۔ اذان کے بارے میں آج تو پتہ نہیں چلا تمہیں، تو یوں 4 دن بعد کانٹیکٹ کرنے کا مطلب؟ علینا نے اپنے اندر اٹھتا سوال پوچھا۔
کچھ ضروری کام نپٹا رہا تھا۔ مبہم سے لہجے میں جواب آیا، تم کل آ رہی ہو علینا، پھر بات کرتے ہیں۔ حشام کے لہجے کا تحکم علینا کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میں بزی ہوں حشام، میں نہیں آ سکتی، علینا نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ تم مجھے اگنور نہیں کر سکتی علینا، یہ سب اس اذان کی وجہ سے کر رہی ہو جس کی تمہاری نظروں میں کوئی اہمیت، کوئی اوقات نہیں تھی، حشام نے حدت آمیز لہجے میں کہا۔ مائنڈ یور ورڈز حشام، میری اور اذان میں جو بھی تھا، نہ میں نے تب تمہیں اجازت دی تھی اور نہ ہی اب دیتی ہوں کہ تم اذان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرو، علینا نے سخت لہجے میں اسے باور کرواتے ہوئے حشام کو مزید تیز دلایا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ حشام کے اس رویے کے پیچھے بھی تو خود اس کی ہی غلطی ہے، کیونکہ یہ اس کا رویہ ہی تھا جو حشام اور ان کے گروپ کے باقی لوگوں کے اذان لاشاری سے ایسا برتاؤ کرنے کی وجہ تھا۔ واہ علینا، یہ تمہارے احساسات کا بدلاؤ غیر یقینی ہے۔ اس دن چرچ کے باہر جو تم نے کیا اور کروایا تھا وہ بہت جلدی بھول گئی ہو، اگر وہ بات باہر آ گئی تو کیا ہوگا؟ حشام نے تلخی سے کہہ کر کال کاٹ دی تھی اور حشام کی بات نے علینا کو پتھر کا کیا تھا۔ جو تم نے کیا اور کروایا تھا، علینا نے فون کی اسکرین کو دیکھتے گزرے لمحوں کو سوچا تھا۔ زہیب بھی اسی بات کو چھپانا چاہتا تھا اور اذان نے ابھی تک اس سلسلے میں کسی سے کچھ کہا نہیں تھا۔ او گاڈ، یہ حشام نہ جانے کیا چاہتا ہے اب، علینا نے اپنی کنپٹیاں سہلاتے خود سے سوال کیا اور پیچھے رکھے تکیے پر ڈھہ گئی۔ باقی کی پوری رات اس نے سوچوں میں غلطاں گزاری تھی۔ معراج لاشاری اور اذان ناشتے کی میز پر ایک ساتھ تھے۔ معراج، جلدی ناشتہ کر لیں، پھر آپ کی اپائنٹمنٹ ہے۔ نوین بیگم اپنی شال درست کرتی ڈائننگ ہال میں آئیں اور معراج لاشاری کے بائیں جانب براجمان ہو گئیں۔ باقی سب کہاں ہیں؟ زہیب اور علینا کدھر ہیں دونوں؟ سر ہلاتے معراج لاشاری نے ایک نظر اپنی شریک حیات پر ڈالتے استفسار کیا۔ زہیب تو صبح ہی نکل گیا تھا کسی کام کا کہہ کر، اور علینا کے سر میں درد تھا، ابھی دوا دے کر سلایا ہے، آپ تو جانتے ہیں اس کے درد کی شدت کتنی ہوتی ہے۔ نوین بیگم نے ایک نظر اذان کو دیکھ کر کہا، جس کی آنکھوں میں علینا کی طبیعت خرابی کا سن کر ایک رنگ آ کر گزرا تھا جسے وہ دبا گیا۔ اچھا، سرونٹ سے کہہ دینا اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، معراج لاشاری بیٹی کے آرام کی نیت سے کہتے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر نوین بیگم معراج لاشاری کی فائل لینے گئیں تو معراج لاشاری نے اذان سے نکاح کی تاریخ طے کرنے کی بات کر دی، جس پر وہ کچھ دیر لب کچل کر رہ گیا۔ پھر اس نے ان سے چند دن کا وقت مانگ لیا تاکہ کچھ ضروری کام مکمل کر سکے۔ گھر سے نکلتا وہ آویز سے ملنے اس کے گھر آیا تھا اور اب وہ تینوں آویز سے گھر کے چھوٹے سے لان میں بیٹھے تھے۔ اذان، میری مانو اور نکاح کی تیاری کرو، معراج انکل کو تم انکار کر ہی نہیں سکتے، تو پھر یوں الجھنے کا کیا مطلب ہے؟ آویز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر اذان آنکھیں گھما کر رہ گیا، جبکہ نبیہ خاموشی سے ان دونوں کی بے مقصد بحث سن رہی تھی۔ میں اس لیے تمہارے پاس آیا تھا آویز کہ میری مشکل سلجھانے کے بجائے تم مجھے وہ کرنے کا مشورہ دو جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ اذان آویز کی بات پر بگڑا تھا۔ تو تم بتا دو کہ آخر کیا کرنا چاہتے ہو؟ سچ کسی کو بتانا نہیں چاہتے، اس لڑکی سے نفرت کا پرچار کرتے ہو جو کہ تم کرتے نہیں ہو، نہ اپنے ناراضگی کی وجہ بیان کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم سب وہ کہیں جو تمہارا دل سننا چاہتا ہے۔ آویز نے بھی بگڑتے ہوئے جواب دیا، جس پر اذان بس خفگی سے اسے گھورتا رہ گیا۔ اسی وقت مرکزی گیٹ پر بیل ہوئی تھی اور نبیہ ان دونوں کو بیٹھے رہنے کا کہہ کر وہاں سے گیٹ کھولنے چلی گئی، اور گیٹ کھلتے ہی سامنے کھڑے نہال کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ آپ یہاں؟ نبیہ نے ناسمجھی سے نہال کو دیکھا۔ پہلے اندر آنے دیں، پھر بات کرتے ہیں، نہال کہہ کر سہولت سے اندر کی جانب بڑھا تو نبیہ نے بھی ایک جانب ہوتے اسے راستہ دیا۔ اذان سے بات ہوئی تھی، کافی پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا، اس لیے سوچا یہاں آ جاؤں۔ ارے وہ رہا۔ نبیہ کو وضاحت دیتے نہال کی نگاہ لان میں بیٹھے اذان پر پڑی تو وہ اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔